کیا آپ وائرسز کے بارے میں جانتے ہیں؟ وائرسز کو آخر جاندار کیوں کنسیڈر نہیں کیا جاتا؟ وائرسز کا سٹرکچر کیا ہے؟ یہ کس طرح سے جانداروں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں؟ آخرکار وہ کون سی وجوہات ہیں جن کی بنا پر وائرسز کو 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں نہیں شامل کیا جاتا؟ وائرسز کس طرح سے اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں؟ وائرسز اے سیلولر کیوں ہوتے ہیں؟ یہ کس طرح سے مختلف جانداروں میں بیماریاں پیدا کرتے ہیں؟ ان سب باتوں کے جواب جانیں گے ہم آج کے اس لیکچر میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 8 وائرسز۔ یہ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ہم تھوڑا سا لاسٹ لیکچر کا ریویو کریں گے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے دیکھا تھا 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹمز کو، جس میں سب سے پہلا کنگڈم جو تھا وہ کنگڈم منیرا تھا، جس میں تمام پروکریوٹک جاندار پائے جاتے تھے، اور اس میں بیکٹیریا اور سائنو بیکٹیریا اس طرح کے جانداروں کو ہم نے شامل کیا تھا۔ کنگڈم پروٹسٹا دوسرا کنگڈم تھا، جس میں سارے کے سارے یوکریوٹک یونی سیلولر اور سمپل ملٹی سیلولر جاندار شامل تھے۔ اس میں ایل جی کی طرح جو ہے بہت سارے جانداروں کو ہم نے اس گروپ میں شامل کیا تھا۔ تیسرا کنگڈم جو تھا کنگڈم فنجائی، یوکریوٹک ملٹی سیلولر ہیٹروٹروفک جاندار تھے۔ یہ خوراک کو جذب کر کے جسم میں لے جاتے تھے اور ڈیکمپوزرز کے طور پر بھی ایک اہم رول ادا کرتے ہیں۔ چوتھا کنگڈم ہم نے کنگڈم پلانٹی دیکھا تھا، جس میں سارے کے سارے آٹوٹروفک ملٹی سیلولر یوکریوٹک جاندار شامل تھے، اور آخری کنگڈم اینیمیلیا تھا، جس میں سارے کے سارے یوکریوٹک ملٹی سیلولر ہیٹروٹروفک جاندار شامل تھے۔ انسان جو ہے اس کا بھی تعلق کنگڈم اینیمیلیا سے ہے۔ لیکچر سٹارٹ کرنے سے پہلے ایسے وہ تمام طلباء اور ویورز جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے گزارش ہے کہ ہماری یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب بھی کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں، تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز اور اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ اسٹیٹس آف وائرسز یعنی وائرسز کے مقام کی بات کریں تو وائرسز جو ہیں ان کو ہمیشہ سے جاندار اور بے جان کے مابین جو ہے وہ تصور کرتے آ رہے ہیں، یعنی کہ نہ تو یہ مکمل طور پر جاندار ہیں اور نہ ہی مکمل طور پر جو ہے نا یہ بے جان ہیں۔ ان کو اے سیلولر بھی کہتے ہیں، یعنی کہ وائرسز کے اندر کوئی بھی سیلولر آرگنائزیشن نہیں ہے، یہ سیلز پر مشتمل نہیں ہے، جس کی وجہ سے ہم ان کو جاندار کنسیڈر نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے ان کو جو ہے وہ 5 کنگڈم میں سے کسی بھی کنگڈم میں جو ہے وہ شامل نہیں کیا گیا، کیونکہ جن چیزوں کو ہم نے بیسس بنا کر کلاسیفیکیشن کی تھی یہ ان کسی بھی کرائیٹیریا پر جو ہے نا یہ پورا نہیں اترتے۔ لیکن دوسری طرف اگر ہم یہ دیکھیں جانداروں کی خصوصیات جن کی بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ کوئی چیز جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے، ان میں سے جانداروں کی ایک اہم خصوصیت یہ ہے کہ جتنے بھی جاندار ہیں یہ اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں، اپنے جیسے بچے جو ہے نا یہ پیدا کرتے ہیں۔ اس حوالے سے اگر ہم وائرسز کو دیکھیں تو وائرسز بھی اپنے آپ کو ریپلیکیٹ کرتے ہیں، اپنی نسل کو بڑھاتے ہیں۔ فار ایگزامپل جیسا کہ ہم نے کرونا کے کیسز میں دیکھا کہ اگر ایک شخص کرونا میں مبتلا ہوا ہے تو بیماری اس سے آگے دوسرے کو، تیسرے کو، چوتھے کو جو ہے وہ لگتی جا رہی ہے، اور یہ اپنی تعداد کو بڑھاتے جا رہے ہیں۔ اب اس لحاظ سے دیکھیں تو وائرسز جو ہے نا وہ جاندار ہیں۔ جتنی بھی لیٹسٹ ٹیکنالوجیز ہیں اور تکنیکس ہیں وہ بھی یہ ثابت کر چکی ہیں کہ وائرسز جو ہے نا یہ بے جان نہیں ہے بلکہ جاندار ہیں۔ لیکن ہم نے فالو کرنا ہے اپنے اس سلیبس کو، تو اس سلیبس کے اکارڈنگ ہی ہم دیکھیں گے کہ وائرسز جو ہیں ان کو جاندار اور بے جان کے مابین جو ہے وہ تصور کیا جاتا ہے، اور یہ اے سیلولر ہے، یعنی ان میں کسی بھی قسم کی سیلولر آرگنائزیشن جو ہے وہ نہیں پائی جاتی۔ سٹرکچر کی بات کریں تو یہ جو وائرسز ہیں یہ ڈی این اے یا آر این اے پر مشتمل ہوتی ہیں۔ سنگل سٹرینڈڈ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے، ڈبل سٹرینڈڈ ڈی این اے بھی ہو سکتا ہے، سنگل سٹرینڈڈ آر این اے بھی ہو سکتا ہے اور ڈبل سٹرینڈڈ آر این اے بھی ہو سکتا ہے، جو کہ پروٹین کے غلاف جو ہے اس کے گرد جو ہے وہ لپٹے ہوتے ہیں۔ یہ صرف اور صرف لیونگ سیلز میں، زندہ سیلز میں جا کر جو ہے وہ اپنی تولید کا عمل کرتے ہیں، اپنی تعداد کو جو ہے بڑھاتے ہیں۔ اگر جب تک یہ کسی زندہ سیل تک نہیں پہنچتے اس وقت تک وائرسز اپنے آپ کو ریپلیکیٹ نہیں کرتے، اپنی تعداد کو نہیں بڑھاتے۔ یہ جیسے ہی کسی زندہ سیل پر اٹیک کرتے ہیں اور اٹیک کرنے کے بعد اس کی جو سیلولر مشینری ہے اس متعلقہ جاندار کی، اس ہوسٹ کی، اس پر جو ہے نا یہ قبضہ کر لیتے ہیں، ساری سیلولر مشینری کو اپنے کنٹرول میں کر لیتے ہیں۔ تو جیسے جیسے اس جاندار کے اپنے سیلز ریپلیکیٹ کرتے ہیں، ساتھ ساتھ وائرس جو ہے
اپنے اپنے آپ کو بھی ان سیلز کے ساتھ انٹیگریٹ کر لیتا ہے اور نارمل سیلز کے ریپلیکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ وائرسز کی تعداد جو ہے نا وہ بھی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. 1 سے 2، 2 سے 4، 4 سے 8، 8 سے 16، یوں اس کا ریپلیکیشن سائیکل جو ہے وہ جاندار کے نارمل سیلز ریپلیکیٹ ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس کا ریپلیکیشن سائیکل بھی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے اور پھر یہ مختلف جانداروں میں جو ہے وہ بیماریاں پیدا کرتا ہے. ان بنیادوں پر کہ یہ اے سیلولر ہے، اس میں کوئی سیلولر مشینری نہیں ہے اور خوراک حاصل کرنے کے طریقے بھی جو ہیں وہ جن کی جو بیسز ہیں وہ بھی وہ نہیں ہیں جن کو بنیاد بنا کر 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم جو ہے وہ ڈیولپ کیا گیا تھا. اس لیے وائرسز کی کوئی جگہ نہیں بنتی 5 کنگڈم کلاسیفیکیشن سسٹم میں. وائرسز کے ساتھ ہی 2 اور ٹرمیں جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے جس میں پرائیونز اور وائرائڈز ہے. پرائیونز کی بات کریں تو یہ بھی وائرسز ہی ہوتی ہیں جو کہ صرف اور صرف پروٹین پر مشتمل ہوتے ہیں، اور وائرائڈز کی بات کریں تو یہ بھی وائرسز ہیں اور یہ صرف اور صرف RNA پر مشتمل ہوتے ہیں. اور یہ دونوں پارٹیکلز یعنی پرائیونز اور وائرائڈز یہ جانداروں میں پودوں میں جو ہے یہ مختلف قسم کی بیماریاں پیدا کرتے ہیں.